میں نے اپنے نئے کیریئر کے بارے میں سیکھتے ہوئے انڈونیشیا کے بارے میں کتابیں پڑھیں۔ کلاڈین نے مشورہ دیا تھا کہ اب جتنا زیادہ کسی ملک کے بارے میں جانیں گے آپ کا کام اتنا ہی آسان ہوگا۔ میں نے اس کی باتوں پر عمل کیا۔ اسپائسز آئی لینڈز کو اس وقت انڈونیشیا کے نام سے جانا جاتا تھا جب کولمبس نے سفر شروع کیا تھا۔ اسے امریکہ سے زیادہ قیمتی خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ جاوا اپنے بھرپور کپڑوں، مشہور مصالحوں اور شاندار بادشاہتوں کے ساتھ تاج کا جواہر تھا، اور ہسپانوی ڈچ، پرتگالی اور برطانوی ایکسپلوررز کے درمیان شدید لڑائیوں کا میدان بھی تھا۔ نیدرلینڈز نے 1751 میں بیرونی جزائر پر قبضہ کیا، لیکن اس میں انہیں 150 سال سے زیادہ وقت لگا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب جاپانیوں نے انڈونیشیا پر حملہ کیا تو ڈچ فوجوں نے بہت کم مزاحمت کی۔ انڈونیشیوں، خاص طور پر جاپانیوں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ جاپانی ہتھیار ڈالنے کے بعد آزادی کی تحریک کا لیڈر ابھرا۔ 4 سال کی لڑائی کے بعد 27 دسمبر 1949 کو نیدرلینڈز نے اپنا جھنڈا اتارا اور 300 سال سے زیادہ عرصے سے زیر تسلط لوگوں کو خود مختاری واپس کی نئی جمہوریہ کا پہلا صدر سوکارنو تھا۔ انڈونیشیا پر حکمرانی کا چیلنج جوہے کو شکست دینے سے زیادہ بڑا تھا۔ 17,500 جزائر کا یہ جزیرہ نما قبائلیت مختلف ثقافتوں، بولیوں اور نسلی گروہوں کا ایک ابلتا ہوا دیگچہ تھا۔ تنازعات اکثر اور شدید تھے۔ 1963 میں سوکارنو کو تاحیات صدر نامزد کیا گیا۔ اس میں فوجی ساز و سامان کے بدلے دنیا بھر کی کمیونسٹ حکومتوں سے اتحاد بنائے۔ اس نے ملائیشیا میں انڈونیشی فوجیں بھیجیں تاکہ جنوب مشرقی ایشیا میں کمیونزم پھیلائیں اور عالمی سوشلسٹ رہنماؤں کی حمایت حاصل کریں۔ 1965 میں بغاوت شروع ہوئی اور مخالفین نے اپنی طاقت بنائی۔ اس کے مالکن کی تیزی سے سوچ نے اسے قتل سے بچایا۔ اس کے فوجی افسران اور ساتھی اتنے خوش قسمت نہ تھے۔ یہ واقعات ایران سے ملتے جلتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کیونکہ کچھ گروہ چین سے منسلک تھے۔ اس کے بعد فوج کے قتل عام میں تقریباً 5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ جنرل سہارتو نے 1968 میں صدارت سنبھالی۔ ویتنام جنگ کے غیر یقینی نتائج کی وجہ سے امریکہ نے انڈونیشیا کو کمیونزم سے دور رکھنے کا عزم کیا۔ صدر نکسن نے شروعات کی تھی۔ 1969 کے موسم گرما میں امریکی حکمت عملی نے عالمی تناظر اختیار کیا جب فوجی انخلا کے سلسلے شروع ہوئے۔ حکمت عملی کا مقصد ایک ڈومینو اثر کو روکنا تھا کہ ایک کے بعد ایک ملک کمیونسٹ حکومت کے تحت نہ آئے، اور انڈونیشیا اس کا کلیدی ملک تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں امریکی غلبہ کو یقینی بنانے کا منصوبہ مین پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ امریکی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ سہارتو ایران کے شاہ کی طرح واشنگٹن کی خدمت کرے گا۔ امید تھی کہ یہ قوم خطے کے دیگر ممالک کے لیے ایک ماڈل بنے گی۔ واشنگٹن نے فرض کیا کہ انڈونیشیا میں حاصل ہونے والی کامیابیاں مشرق وسطی میں بھی مثبت اثرات مرتب کریں گی۔ اگر یہ ترغیب کافی نہ تھی تو انڈونیشیا میں تیل بھی تھا۔ تیل کمپنیوں کے ماہرین ارضیات تیل کے ذخائر کے امکانات پر پرجوش تھے، حالانکہ وہ اس کی مقدار معیار کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب میں نے بوسٹن پبلک لائبریری میں کتابیں دیکھیں تو میں پرجوش تھا۔ میں نے آنے والے مہم جوئیوں کا تصور کیا۔ میں پیس کوڈ کی زندگی ترک کر کے مینڈ میں ایک پرتعیش زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ سچ ہونے سے زیادہ اچھا لگتا تھا، اور کلاڈین کے ساتھ میرا وقت میری ایک خواب کی تکمیل کی نمائندگی کرتا تھا۔ میں اس البوائز پریپ اسکول کی سزا بھگتنے کے لیے خود کو درست سمجھتا تھا۔ میں ان کے ساتھ اچھا نہیں نبھ رہا تھا۔ ہمارے درمیان بہت سے جھگڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ میں وہ آدمی نہیں تھا جس سے اس نے شادی کی تھی، جس کے ساتھ اس نے پیس کوڈ میں سال گزارے تھے۔ اسے لگتا ہوگا کہ میں دوہری زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے اپنے اعمال کو اس لیے جواز بنایا کیونکہ مجھے اس کے لیے ناراضگی تھی کہ اس نے مجھے شادی پر مجبور کیا۔ اس نے ایکواڈور کے چیلنجوں میں میرا ساتھ دیا تھا، لیکن میں پھر بھی اسے اپنے والدین کے فیصلوں کی توسیع سمجھتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ میری زندگی میں کوئی دوسری عورت ہے۔ ہم نے الگ الگ اپارٹمنٹس میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب میں انڈونیشیا جانے والا تھا، میں کلاڈین کے گھر گیا تو وہاں ایک چھوٹی سی میز پر پنیر روٹیاں اور ایک بوتل بیف جولیز رکھی تھی۔ اس نے مجھے اچھا محسوس کرایا۔ تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ کم خلوص لگا۔ اب تم ہم میں سے ایک ہو۔ ہم نے کچھ دیر باتیں کی۔ اس نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کہا کہ کبھی بھی کسی کو ہماری ملاقاتوں کے بارے میں نہ بتائیں۔ اگر تم نے بتایا تو میں انکار کر دوں گی کہ میں تم سے کبھی ملی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے گھورا۔ میں نے ٹھنڈی ہنسی دی جب مجھے اس کی دھمکی سے خوف آیا۔
ہمارے بارے میں بات کرنا تمہاری زندگی کو خطرناک بنا سکتا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں برا محسوس کر رہا تھا۔ جب میں سینٹر کی طرف واپس چل رہا تھا تو مجھے اس منصوبے کی چالاکی تسلیم کرنی پڑی۔ ہمارا سارا وقت اس کے اپارٹمنٹ میں گزرا تھا، ہمارے رشتے کا کوئی ثبوت نہیں تھا اور مین میں کوئی بھی کسی طرح ملوث نہیں تھا۔ اس نے مجھے اس طرح دھوکہ نہیں دیا جیسا کہ میرے والدین نے ٹلٹن اور مڈل بیری کے بارے میں کیا تھا۔